بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل. میرے ساتھ آج موجود ہیں ایکسیلنسی مصدق حسین. اولمپئن ہیں، پاکستان ہاکی ٹیم کے لیجنڈ رہے ہیں. مصدق بھائی نے 2 اولمپک 1988 اور 1992 کے دونوں اولمپکس کھیلے ہوئے ہیں، اور بارسلونا میں برونز میڈل جس پاکستانی ٹیم نے لیا تھا یہ اس کا حصہ تھے. مصدق بھائی کا تعلق جو ہے پشاور سے ہے، اور اس وقت وہ پی آئی اے میں اپنی پروفیشنل جاب کر رہے ہیں، وہ کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ہی ٹیم کو پاکستان سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہاکی ٹیم کے سلیکشن کمیٹی کے ممبر اور اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس کے بھی ممبر رہے ہیں. یہ جو آخری اسکروٹنی کمیٹی بگٹی صاحب نے بنائی تھی یہ اس کے مین ممبرز میں سے تھے، کے پی کے سے. ہاکی پہ بہت ساری بات چیت چل رہی ہے اور یہ بہت سارے راز افشا کرنے جا رہے ہیں. اور میں جب پشاور میں تھا تو مصدق بھائی سے ملاقات ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ مصدق بھائی کی یہ گفتگو بالکل امپارشل ہے اور ہاکی کی بہتری کے لیے ضرور سنیے. چلتے ہیں مصدق بھائی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عزت مآب سید مصدق حسین. سید مصدق حسین نہ صرف اولمپئن ہیں ہمارے ہاکی کے، بلکہ انٹرنیشنلی 6 to 7 ایئرس پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ اس وقت ہم لوگ ان کے میچز کو دیکھنے کے لیے ٹی وی کی اسکرین کے سامنے چلے جائے گا. السلام علیکم مصدق بھائی. وعلیکم السلام. جی مصدق بھائی، آج آپ کے شہر سے ہی آپ نشر ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے، خاص طور پہ ہاکی سے پہلے کا، اور اس کے بعد پھر ہاکی کب شروع کیا. شاہد بھائی تھینک یو ویری مچ. میری ہاکی جو ہے، میں نے چونکہ میری فیملی گیم تھی، اس سے پہلے لالا ایوب جو تھے تو وہ آلریڈی میرے نانا جو ہیں وہ اولمپک کھیل چکے تھے. تو چونکہ ہمارے فیملی گیم تھی، میرے بھائی کھیلتے تھے، والد صاحب پارٹیشن سے پہلے پولیس میں کھیلتے تھے، پھر میرے بھائیوں نے نیوی میں پولیس سے ہاکی شروع کی، تو ہمیں بھی شوق ہوا. تو چونکہ فیملی گیم تھی تو گھر سے ہی ہاکی کا شروعات ہوئی، اور پھر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 میں نے 6ٹھی جماعت سے پراپر ہاکی شروع کی. تو وہاں سے جب ہاکی شروع کی تو وہاں پہ میں مختلف اسکول ٹورنامنٹ کھیلتے تھے، اور اس کے بعد میں ایڈورڈس کالج آ گیا. ایڈورڈس کالج میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہاف ایئر ایگزام کلیئر کیے ہی تھے کہ ہاکی کا معیار اتنا اچھا تھا کہ میں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا، پاکستان جونیئر ٹیم میں. اور 1987 میں نے پولینڈ کے اگینسٹ کراچی میں سیریز تھی جو کہ ہم جیت گئے، اور اس میں میری نمایاں پوزیشن تھی. سیریز میں نے 2 گول سکور کیے اور ہم پولینڈ سے وہ سیریز جیت گئے. اس کے بعد ہاکی کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ہم پی آئی اے میں اپائنٹ ہو گیا. یہ تو ہاکی کا بڑا خوبصورت دور ہے جو آپ کا دور ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ہاکی اس وقت ایک ایسی کنڈیشن پہ ہے کہ ایک بار پھر ایک ہائپ پکڑی ہے ہاکی نے. کیا کہیں گے جو پہلے وقت تھا اور آج کا دن ہے، ان دونوں میں سسٹمز میں کیا فرق ہے؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ پہلے ہاکی کا ایک میکینزم تھا. آپ کے اسکول کالجز میں ہاکی ہمیں ملتی تھی، کٹ ملتی تھی، گراؤنڈ اویلیبل تھے. ہمارے پیرنٹس کے اوپر کسی قسم کا لوڈ نہیں تھا، چونکہ دنیا کی آپ ہر چیز کو دیکھ لیں تو وہ فائنینس کے گرد گھومتی ہے. ہمیں اسکول میں ہاکی کٹس، فیسیں معاف. کالج میں ایڈورڈ کالج آیا تو وہاں بھی ہمیں ہاکی کھیلنے کا اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا، پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا تھا. جبکہ اب ہاکی ایک ایکسپینسو گیم ہے. ایک بچہ کم از کم 20 سے 30 ہزار روپے میں تیار ہوتا ہے اور وہ گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا ہے، جس میں ہاکی سٹکس ہیں، شوز ہیں، ٹریک سوٹس ہیں. تو جب یہ لڑکا پورا ایکوپڈ ہوتا ہے تو وہ 20 سے 30 ہزار روپے ایک مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. چونکہ وہ میکینزم جو کہ ہمارا 94-95 تک چلا، اس میں ہمارے جو اسکول تھے، کالجز تھے اور ڈسٹرکس تھے،
وہ ٹولس پرووائڈ کرتے تھے تو پیرنٹس پہ لوڈ نہیں تھا اور ہمارا فریکوینٹ سپلائی آف پلیئرز ہوتے تھے کیونکہ پیرنٹس وہ لوڈ نہیں ہوتا تھا تو وہ کھلاتے تھے بچوں کو. ایک پراپر جو ہے گراس روٹ ڈیولپمنٹ کا ایک ڈیولپمنٹ کا, اور کلبس لیول کلبس تھے, کلبس کے اپنے اپنے بجٹ ہوتے تھے. تو فائنینس چونکہ اسکول اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز نے سنبھال رکھی تھی اور ایک میکینزم تھا, تو پیرنٹس بچوں کو الاؤ کرتے تھے کہ وہ کھیلیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں پہ ہمارا ملک اور ہمارے ادارے جو ہیں اور ہماری میکینزم جو تھا ڈسٹرکٹ ہاکی کا وہ پولیٹیسائز ہو گیا. پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے اس میں گورنمنٹ کا انٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ کچھ کرپٹ لوگ آ کے تو انہوں نے ہاکی کو اور ادر اسپورٹس کو آ کے گرپ کر لیا. مصدق بھائی ایک چیز جو میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ تو اس گولڈن ایرا کے ہیں جب ایئر مارشل نور خان صاحب اور برگیڈیئر عاطف صاحب تھے. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کرپشن آ گئی, پولیٹیسائز کر دیا گیا, تو اس ٹائم پہ یہ لوگ کیسے کنٹرول کرتے تھے؟ دیکھیں اس وقت تو چونکہ میں نے آپ کو پھر کہا کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز تھی ان کے اندر ایک اسپرٹ تھی, ایک نالج تھی ان کی, اور بڑے ایکسپیرینس تھے, مینجمنٹ کا اسکلس تھی ان کے اندر. اور ایک نور خان صاحب انہوں نے ایک میکینزم بنایا تھا, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پیرنٹس اس لیے بھی ہاکی کھلاتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے بچے کو آگے جا کے جاب مل جائے گی. جب جابس ختم ہو گئیں اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں, واحد پی آئی اے تھا جو کہ سب سے زیادہ جو جابس پرووائڈر تھا. پی آئی اے نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. جب تک پی آئی اے ہاکی کو سپورٹ کرتی رہی, پاکستان کی ہاکی بڑی روانی کے ساتھ اور ٹاپ کلاس میں وہ فلورش کرتی رہی. لیکن جب پی آئی اے کا اپنے فائنینشیل کرائسس آ گئے اور اس کی وجہ سے جب وہ ذرا سی پیچھے ہٹی, تو اور کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنا کرنٹ نہیں تھا کہ وہ ہاکی کو پل آن کرے, چونکہ ہاکی ایک ایکسپینسو گیم ہے. اور پھر گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ایسی ہوئیں کہ انہوں نے جابس بند کر دیں. جب جاب بند کر دیں تو سلو اس کے ٹکل ڈاؤن ایفیکٹس آئے گراس روٹ لیول پہ بھی, اور پھر ڈسٹرکٹ ہاکی پہ بھی. میکینزم بگڑتا رہا, آخر اس حد تک آ گئی کہ ہمارے پاس پاکستان کے جو کیمپ تھا اس کے لیے 30 سے 40 لڑکوں کا پول رہ گیا. یہ بیڈ مینجمنٹ بھی تھی, اور اس کا ایک پالیٹکس کی بھی وجوہات اس میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں ایمرجنسی نہیں لگائی, اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیا, کیونکہ گورنمنٹ انٹرسٹ لے گی تو ادارے خود بخود کام کرنا شروع کر دیں گے. بالکل. تو اس کے اندر گورنمنٹ کا جب انٹرسٹ ختم ہوا, اور پھر سلو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملنی, تو انہوں نے ہاکی سے ہٹتے رہے اور اس کو ریپلیس کر دیا کرکٹ نے. اب کرکٹ کے اندر انہوں نے آرٹیفیشلی انجیکشن تو لگایا. بیسک کرکٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں, میں نے جو پہلے بات کی آپ کو فائنینس کی, جس وقت کرکٹ میں پیسہ ڈالا تو سب لوگوں نے کرکٹ کی طرف ڈائیورٹ کر لیا. ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, لیکن اس کو سیکنڈری گیم بلکہ تھرڈ لیول کی گیم پہ ٹریٹ کرنے لگے. مصدق بھائی ایک چیز بتائیے کہ آج کل ہاکی بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوگی, اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی ایک کیمپ لگا اور ایک کراچی میں کیمپ لگا ہوا تھا. آپ کیا رسپانسیبل لوگوں کو نصیحت کریں گے کہ انہیں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت کاکڑ صاحب نے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ایک کمیٹی فارم کی, جس میں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے طور پہ طارق بگٹی صاحب کو انہوں نے لائے, اور انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی, ہماری ایک کمیٹی بنائی, جس میں شیلا رضا, میں, سلیم ناظم صاحب اور ایک ہمارے 2 محترم اور تھے. ہم 5 لوگ تھے. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم آئیں گے, اسکروٹنی کریں گے, الیکشن کروائیں گے, اور ایک زبردست قسم کا اسکروٹنی کرنے کے بعد ہم اپنی رپورٹ سبمٹ کریں گے طارق بگٹی صاحب کو, اور وہ پھر پرائم منسٹر کو سبمٹ کریں گے. لیکن طارق بگٹی صاحب کے ساتھ جب ہم نے میٹنگز کی, اور ان کو ہم جب الیکشن کا کہتے تھے کہ سر آئیں الیکشن کرواتے ہیں اور یہ ہم سارا کرتے ہیں, تو وہ اس کے اندر پیچھے کرتے رہے, چیزوں کو ڈیلیز کرتے رہے. ڈیلیز کا نقصان یہ ہوا کہ ہم لوگ ہمارے کے پی کے میں ہر چیز ہم نے آ کے اپنی یہاں پہ اپنے طور پہ یہاں پہ سب اسکروٹنی کر کے ہم نے ڈاکومنٹیشن سب کچھ تیار کر لی تھی. لیکن بگٹی صاحب کا جو اینگل تھا وہ کچھ اور تھا. وہ اس کو ڈیلے کرتے کرتے آخر میں انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ یار میں اس طرح ہے کہ جب تک میں رانا مجاہد کو اور ان کا تو میں نام نہیں سننا چاہتا.
اور مجھے سمجھ لگنے لگی کہ سلو وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ جی کانگریس کے ممبر جو ہیں وہ مجھے الیکٹ کریں کہ میں پریزیڈنٹ آ جاؤں، جبکہ ان کا کام یہ نہیں تھا. ان کا کام تھا کہ وہ آئیں اور ہماری کمیٹی کی جو بھی سفارشات تھیں ان کی رپورٹ لے کے اور وہ اس کو پرائم منسٹر کو دیتے. لیکن وہ کام سلو پولیٹیسائز ہو گیا اور انہی لوگوں کے پاس چلا گیا جن لوگوں کے اوپر ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو ہیں ان کے الزامات تھے. تو وہ الزامات جب کلیئر جب تک نہیں ہو جاتے تھے تو ان کو کسی ایونٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان کے جتنے بھی چاروں صوبوں ہیں، ایون گلگت بلتستان میں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور بڑا امپارشلی آپ نے کچھ ان چیزوں کو ایکسپلین بھی کر دیا. آپ کی اپنی ہاکی کا بیسٹ ترین ڈے کیا تھا یا کیا کنٹریبیوشن تھی آپ کی بیسٹ ترین؟ دیکھیں ہماری تو ہر وہ ٹورنامنٹ جس میں ہم پاکستان کے لیے میڈل لے کے آتے ہیں وہ ہمارا خوبصورت ترین اور بیسٹ ترین دن ہوتا ہے، جس میں آپ جونیئر ورلڈ کپ میں دیکھ لیں ہم نے برانز میڈل لیا، 1990 ایشین گیم میں گولڈ میڈل لیا، بارسلونا اولمپکس میں ہم نے برانز میڈل لیا. پاکستان کے لیے جب بھی میڈل لے کے آتے ہیں تو وہ ہمارا بیسٹ ترین دن ہوتا ہے انڈیویجولی بھی. اور یہ ہماری قوم بہت مایوس قوم ہے، اس کو واحد ہاکی کی ایک صورت ہوتی ہے یا اسکواش یا کرکٹ کہ ہم قوم کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں، اور اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ ہم میڈل کی صورت میں آتے ہیں. اور اسپیشلی جب ہم انڈیا کو بیٹ کرتے ہیں اور انڈیا کو مارتے ہیں. ہماری 6-7 سال کی اب جتنا بھی ٹورنامنٹ تھا ہم نے انڈیا کو بہت پیٹا، اور انڈیا ہم سے کوئی ٹورنامنٹ اس طریقے سے نہیں جیت سکا. اکا دکا میچ جیتا ہو تو وہ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس وقت بھی انڈیا کی ٹاپ کی ٹیم تھی. لیکن ہماری قوم کو بنیادی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہم انڈیا کو پیٹتے ہیں یا اس کو بیٹ کرتے ہیں. ہمیں تو دلی خوشی ہوتی ہے، اور ہمارا جب ٹاسک یہ ہوتا ہے جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دنیا سے ہار جائیں انڈیا سے نہ ہاریں. دیکھیں سر، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ جب وہ تیار ہوتا ہے ہاکی کے لیے اس کو 15 سے 20 سال لگتے ہیں. جب وہ انٹرنیشنل پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کوانٹٹی بہت زیادہ تھی کسی ٹائم میں، اور لیکن بے قدری کی وجہ سے وہ کوانٹٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور کوالٹی بھی تھی، کوانٹٹی بھی تھی اور کوالٹی بھی تھی. اب ہمارے پاس یہ نوبت آ گئی ہے کہ نہ کوالٹی ہے اور نہ کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ 15 سے 20 سال کے اندر تیار ہوتا ہے تو پاکستان کے جو کوچز مینیجرز ہوتے ہیں جو بھی، وہ اس کو پرسنلائز کر کے اس کو یک جمش قلم سے ٹیم سے آؤٹ کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے چارجز لگا کے. بیسیکلی ان کی اپنی انا ہوتی ہے، پاکستان ان کے سامنے نہیں ہوتا. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، میں اپنا اس لیے کہوں گا کہ میرے ساتھ اس کو پھر ڈاؤن دی لائن آپ سب کے اوپر سیم چیز لاگو ہوتی ہے. ہمارے جب سعید خان صاحب آئے، میں نے کوچ لگے اور رشید جونیئر مینیجر تھا. رشید جونیئر واز اے ویری گڈ مینیجر اور اچھا، میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن کسی حد تک ان کا بھی قصور ہے کہ جب میرا ہاکی کی پیک آئی ایٹ دی ایج آف 24 تو مجھے ٹیم سے نکال دیا گیا وداؤٹ اینی سالڈ ریزن. تو جب ٹیم سے نکال دیا گیا، کوئی بھی بچہ اگر 5-10 منٹ کی دیری ہو جاتی ہے، کچھ ڈسپلن ایشو ہوتا ہے یا کچھ اور ایشو ہوتا ہے، تو آپ اس کو ٹھیک، اور گراؤنڈ میں وہ 100% آپ کو دے رہا ہے. جب وہ 100% دے رہا ہے تو آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ یہ بچہ پاکستان کے لیے کتنا فروٹفل ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ اس وقت پلیئروں پیچھے سے آ رہے تھے تو یہ اوپر سے کرشنگ ہوئی. وہ جب میری پیک تھی تو اس وقت مجھے پاکستان ٹیم سے انہوں نے نکال دیا. بہت افسوسناک ہے، اور یہ اکثر کھلاڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے. مصدق بھائی، آخر میں چاہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم کے 2 دھڑوں کے کھلاڑی جو ہے یکجا ہیں اور بڑی اتفاق سے کھیل رہے ہیں. کھلاڑیوں پہ اس کا بہت برا اثر ہو رہا ہے جو 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. کیا آپ کھلاڑیوں کو کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو میں حیدر کو اور شیلا رضا کو بہت کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اتنا گریٹ سٹیپ اٹھایا فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف ہاکی. اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب کی بات کو انہوں نے آنر کیا، اور رانا مشہود صاحب کی، کہ انہوں نے گریٹنس دکھائی. اور فار دا سیک آف پاکستان جو کہ ایک الیکٹڈ باڈی تھی، انہوں نے اپنا ایک جنون کیمپ تھا جس میں ایاز محمود صاحب کوچنگ کر رہے تھے، ساتھ میں ریحان تھے، اور انہوں نے وڈرا کر کے آ کے اسلام آباد میں جوائن کیا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. انہوں نے اپنا بہت ہی شرائط کے بغیر آ کے انہوں نے پاکستان کی خاطر انہوں نے آ کے یہاں پہ کیمپ کو جوائن کیا، دوسرے کیمپ کو. اگرچہ ان کے ساتھ پھر بعد میں زیادتیات ہوئیں،
زیادتیات ہوئیں اور جو کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی گئی تھی ان کو پورا نہیں کیا گیا. اور جو راڑا صاحب جو تھے اور وہ ان کے اوپر بین ہے، وہ بین لوگ جو ہیں وہ آ کے ہاکی کے اندر انوالومنٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی اچھا میسج جنرل پبلک میں انٹرنیشنلی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، پلیئروں نے کیا میسج دیں گے؟ یہ بچوں کا یہ جتنا بھی کریڈٹ تھا، یہ میں جو ٹیم نے ابھی پرفارم کیا ہے، یہ سب کریڈٹ بچوں کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی لمیٹڈ ریسورسز میں اتنی اچھی پرفارمنس کی وداؤٹ اینی مینجمنٹ. یہ انہوں نے پرفارم کیا، اور جو گورا کوچ تھا اس کی بھی بات نو ڈاؤٹ اس کی کنٹریبیوشن تھی، لیکن یہ میں بالکل قوم کی دعائیں اور بچوں کا یہ سارا کریڈٹ بچوں کو جاتا ہے. اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ سیریسلی ہاکی کو لیں گے اور ان کے اندر صحیح ایک قسم کی فیڈریشن فارم کریں گے، تو امید کرتے ہیں کہ یہی بچے مزید جا کے آگے اچھا پرفارم کریں گے. بچوں کے لیے میرا اسپیشلی یہ میسج ہے کہ وہ اپنا ہارڈ ورک جاری رکھیں، کسی قسم کی پالیٹکس پہ توجہ نہ دیں، نہ پالیٹکس کا حصہ بنیں. یہ ان کی ہاکی کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے فیوچر کے لیے بھی بہتر ہے. ابھی جو ان کو فائنینشیل بینیفٹ ملے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جسچر تھا، اچھا جسچر تھا. اس سے بچوں کو کافی بوسٹ ملا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہاکی کھیلنے والے بچے ہیں، ان سب کی فیسیں وغیرہ کالجز میں اسکول میں فری ہونی چاہیے، ان کو باقاعدہ جابس ملنی چاہیے تاکہ ان کا مورال ہائی رہے. اور میں شاہد بھائی اسپیشلی اسپورٹ فٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عرصہ دراز بعد، کیونکہ میں ذرا سا میڈیا شائع ہوں، بہت کم کوشش ہوتی ہے کہ میں میڈیا پہ آؤں، کیونکہ بہت ساری میڈیا کی باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں اور میڈیا ہمیں اپروچ نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کی گریٹنس ہے کہ آپ نے ہمیں اپروچ کیا اور ہمیں باقاعدہ گھر میں آ کے ہمارے آپ نے انٹرویو کیا. اس وقت ہم آپ گرین ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے روم میں ہم بیٹھ کے سارا انٹرویو کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. آپ نے ہمیں عزت دی، اس کے لیے ہم اسپورٹ فٹ چینل کا بہت شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ اسی روایت کو جاری اور ساری رکھیں گے. اور ہماری طرف سے جو بھی بچوں کے لیے جتنی بھی قسم کی ایکسپرٹیز ہے وہ ہم آپ کے تھرو بھی اور پریکٹیکلی بھی گراؤنڈ پہ دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ مصدق بھائی. تھینک یو. اور بہترین یادوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. آپ بولیں. میرٹ کو ہم نے اصلاح بھائی نے ٹاپ ایجنڈا رکھا، اور ہم ان کے جو سلیکشن کمیٹی کے 5 ممبر تھے، جس میں تھا، خالد بشیر صاحب تھے، ارشد چودھری صاحب وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو بخشے، وہ تھے، ایاز محمود صاحب تھے، اور اصلاح بھائی تھے. تو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم جتنے بھی میرٹ پہ ٹیم کو سلیکٹ کریں، اور ہم نے واقعی سلیکٹ کی. ایٹ دیٹ ٹائم سہیل عباس آلریڈی کھیل رہے تھے اور بہت اچھی پوزیشن میں تھے، اور 5 سال تقریباً 4-5 سال ہم مسلسل پاکستان ٹیم کا سلیکشن کمیٹی کے میں ممبر رہا. ظاہر شاہ جو تھا وہ 40 سال سے سیکٹری تھا، اور اس نے پورے KPK کو یرغمال کیا ہوا تھا، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بھی وہی ٹوسٹ کرتا تھا اور روٹیٹ کرتا تھا. تو اس کی، اور اگر پازیٹیو ہوتی تو ہم بڑے خوش ہوتے، لیکن سیکٹری کا کام یہی ہوتا ہے کہ صوبے کی ہاکی کو بیلنس کرے، جو کہ وہ بیلنس کرنے میں ناکام رہا. اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنے اولمپئنز ہیں میں ان کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھوں. منسٹری آف پاکستان KPK کو، وزیر اعلیٰ KPK کو، منسٹر اسپورٹس کو، سیکرٹری اسپورٹس کو، ان سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے لیجنڈس کو نہیں ویلیو دو گے، تو یہ ادارے تو لیجنڈس کی وجہ سے ہیں. اسپورٹس بورڈ اگر پلیئر نہیں ہوں گے تو یہ ان کی نوکریاں تو ہماری وجہ سے ہیں. اگر پلیئر ہی نہیں ہے اور ان کو ریگارڈ نہیں ملے گی تو کل کو کوئی ہاکی کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا، اسکواش کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا، فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا. اب تو یار یہ ضرور بنتا ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اتنی اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے. اپنے کمنٹ باکس میں لکھیے، بجائے یہ کہ مجھے آپ واٹس ایپ کریں، اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو بڑھا سکیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیون. اسپورٹ فٹ یوٹیوب چینل.